السلام علیکم نالج گیک کے دوستو، خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ دوستو، انسان اور حیوان میں بنیادی فرق بولنے اور سمجھنے کا ہے۔ ان دو خودآداد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ذہنی اور روحانی ترقی کے معراج تک لے جا سکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مخفی عوامل سے آگہی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں، باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبروں کے علاوہ خدا رسیدہ بزرگوں، سچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اور اسی سلسلے کے پیش نظر آج ہم بت شکن کہلائے جانے والے عظیم مسلم ہیرو سلطان محمود غزنوی کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو۔ ناظرین، ایک وقت کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ اس سوال پر ناظرین سب خاموش ہوئے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ ہاں، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چیلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے شرائط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید درکار ہیں۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے جھوٹ بولا ہے؟ وزیر نے کہا سر، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ۔ اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگے ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، در حقیقت وہ ذات کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا بالغ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، اے سلطان محمود غزنوی، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دے اس کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، اس قول سے انکار کی تاب نہیں۔ جیسے ہی ہم اپنی تاریخ کے اندر ظاہری پہلوؤں پر نظر دوڑاتے ہیں، ظاہری پہلوؤں کو اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں، ظاہری پہلوؤں میں جھانکتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے تاریخ کے باطنی علوم، باطنی پہلوؤں کو بھی زیر بحث ضرور لانا چاہیے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ امید ہے
یقین ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور لائک کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔